بشر ہے، ابو الانبیاء ہے، مسجود ملائکہ ہے اور علم میں سب سے فائق ہے، تو کیوں نہ انہیں کی منت سماجت کریں۔ چنانچہ وہاں پہنچیں گے تو جواب کیا ملے گا؟ نفسی نفسی فلتا میں سوغیر، میں تو اپنی فکر میں ہوں، تم ادھر کیسے آ گئے؟ چلو اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو ڈھونڈو۔ ابا جی پھر یہ تو بتلاؤ کس کے پاس جائیں؟ اذهبوا الى نوح، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے یہ تفصیل نہیں بیان کرنی، وہ آپ کے علم میں ہے ہی، صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ حضرت آدم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک کی راہ پکڑ لی تم نے، شفیع ڈھونڈ گئے اور مشرک بن گئے، یہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ دنیا میں جو ایمان کی پونجی کما کے لائے تھے وہ بھی کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ خبردار سیدھے جاؤ، یا اللہ مدد پکارتے ہوئے جاؤ، یا رسول اللہ مدد چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کو چاہیے تھا ان بچوں کی ہمدردی کرتے ہوئے سیدھی راہ سمجھاتے، شرک سے بچاتے، انہیں کہتے کہ شفیع مت تلاش کرو، سیدھے اللہ کے پاس جاؤ، مگر یہ سمجھ لیا اذهبوا الى نوح، فرمایا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح نے خود مجبوری ظاہر کی، مگر کہا اذهبوا الى ابراہیم خلیل، اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی نہیں کہا غلط راہ پہ پڑ گئے، وہ بھی آگے راہ دکھلا رہے ہیں، وہ موسیٰ کلیم کی راہ دکھلا رہے ہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ کی راہ دکھلا رہے ہیں، ہر نبی عمل بھیج رہا ہے۔ اگر یہ شفیع کی تلاش شرک ہے، کسی کو شفیع ماننا شرک ہے، تو پھر سارے پیغمبروں کو بھی مشرک ماننا پڑے گا۔ پہلا شرک اللہ نے کیا، شفیع کی تلاش کا الہام کیا، دوسرا شرک نبیوں نے کر دیا کہ آگے بھیج رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھیج رہے، آگے دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو نہ خدا شرک کر سکتا ہے، نہ شرک کا الہام کرتا ہے، نہ پیغمبر شرک کی راہ دکھلا سکتے ہیں، تو ماننا پڑے گا شفاعت وہ عقیدہ ہے جس پر سارے نبی متفق ہیں، ساری امتیں متفق ہیں، بلکہ اللہ بھی متفق ہے۔ اتنا بڑا اجماعی عقیدہ ہو اس کا منکر مسلمان کب ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اجماعی عقیدہ جو ہے جس پر سارے نبی متفق، ساری امتیں متفق، بلکہ خدا بھی ان کے ساتھ متفق۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے تو امتیں پوچھیں گی کوئی ہے بھی ایسا در جہاں ہماری بگڑی بن سکے؟ کوئی ایسا در ہے جہاں ان سوالیوں کو خیرات مل سکے، ان بھکاریوں کو کوئی انعام مل سکے؟ کہ ایسا در بھی ہے یا ہر جگہ ہم یوں ہی دامن پھیلا کے خالی لوٹیں گے، کہیں بھی ہمارے ہاتھ سے ہماری جھولی نہیں بھرے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر بگڑی بڑھانا چاہتے ہو تو درے مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اگر اپنی جھولی مراد کے پھل سے بھرنا چاہتے ہو تو نجبار نبی کی طرف پہ چلے جاؤ۔ امام اہل سنت پکار تھے رسولو ملک کے درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، اگر ایک ایسا دکھا دو تو شبیہ روزے شمار ہے۔ خلیل و نبی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نبی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے صبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ شفاعت تو صرف میرے یار نے کرنی ہے، تو جب الہام یہ کیا تھا شفیع تلاش کرو تو یہ بھی ساتھ ہی کر دیتا آخر الزمان پیغمبر کے پاس، لیکن اللہ ذہنوں کی خلشیں دور کرنا چاہتا ہے، ذہنوں سے وسوسے نکالنا چاہتا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ حضور کے پاس چلے جاتے، حضور شفاعت کر دیتے تو دل میں یہ خیال ہمیشہ رہتا کہ شفاعت اور بھی کر سکتے تھے، پھر ہم گئے جو نہ، اب کیا جو نہ۔ اس لیے فرمایا ہر سچی کے در پہ جا کے دستک دے لو، دامن سوال پھیلا لو، کاٹھے گواہی ان کے سامنے کر لو اور جن سے سماجھے کر لو۔ جب تمہیں تسلی ہو جائے اور کوئی شفاعت نہیں کرنے والا، پھر میرے یار کے در پہ آؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں پشو کی رسائی ہے، پشو کی رسائی ہے، سبحان سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے اس چکر میں ڈالا ان کو حضرت آدم سے شروع کرا تاکہ ذہن صاف ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، خلشیں ختم ہو جائے اور پتہ چلے کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں کاجے بند معاشر میں ان کی شان محمودی دکھائی جانے والی۔ یہ سارا اکٹھا اللہ نے کیا تو یہ آج کی طاقت ہے۔
ان کی شان صفات کی خاطر، ان کی شان محبوبی دکھلانے کی خاطر یہ سارا اکٹھ کیا ہوا۔ میرے بھائیو، اس میں کر چکا حساب پہ دیکھ تو آپ جھپکنے جتنی بھی نہ لگے، اس سے بھی پہلے ختم ہو گیا، پھر حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو میدان محشر میں جائے گا اس کو اپنے اعمال کی لسٹ میں جائے گا، جنتی ہے تو دائیں ہاتھ، دوستی ہے تو بائیں میں، یہ پیٹ کے پیچھے، تو وہ کاغذ مثل ملتے ہی پتہ چل جائے گا جنتی کون ہے، دوستی کون۔ پھر ٹوٹل بھی کر لیں گے، وہاں عربی نہیں پڑھا ہوا تو بھی پڑھا لکھا بن جائے گا، جس زبان میں بھی وہ مثل تیار ہوگی اس زبان کو جانتا ہوگا، پڑھ لے گا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو آج ہی اپنا حساب کر لے، دیکھ کوئی نیکی رہے گی تو ہم لکھ دیتے ہیں، کوئی برائی تم نے نہیں کی اور لکھی گئی تو مٹا دیتے ہیں۔ وہ جب پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتنی کامل مثل ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی نیکی ایسی نہیں جو میں نے کی ہو نہ لکھی ہو، یا برائی ہے میں نے نہ کی ہو لکھی گئی ہو، مکمل طور پر جو کیا ہے وہی لکھا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں لکھا ہے۔ ہر کوئی آپ فیصلہ اپنا کر سکتا ہے، تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے رسیدیں تمہارے پاس ہیں، ٹکٹیں تمہارے پاس ہیں، جس جگہ پہ تم نے جانا ہے وہاں کی سواریوں پہ بیٹھتے جاؤ اور اپنی منزلوں پہ پہنچتے جاؤ۔ تو 50,000 سال کے لیے روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پتہ چلا اصل حساب دینے والے بھی جانتے ہیں، لینے والا بھی جانتا ہے، نہ ترازو رکھنے کی ضرورت تھی، نہ اور کوئی حساب و کتاب کی جو طریقے ہیں ان کی ضرورت تھی۔ یہ روکا تو صرف اسی لیے روکا دیا ہے تاکہ یار کی شان محفوظ کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ امتیں پہنچے گے شفاعت کے لیے ہم کریں گے تو آپ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی، میں تو اپنے پہ کروں، آپ نہیں کہیں گے۔ مولویوں کو پتہ چل گیا سرکار کو اپنے انجام کی خبر کوئی نہیں، مگر سرکار کو مطمئن ہوں گے، نہیں کہیں گے مجھے اپنی فکر، آپ نہیں کہیں گے۔ اکابر تشریف فرمایا پوچھیے، سرکار کہیں گے مجھے تو اپنی فکر نہیں کہیں گے۔ ان سے پوچھیے تمہیں کون بتلا گیا ہے نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مطمئن ہوں، میرے لیے ضمانت ہے اللہ کی طرف سے، کفالت ہے اللہ کی طرف سے، میں تو بخشا بچایا، میرا حساب کتاب کروں۔ اور اندازہ کرو کہ باقی مخلوق تو عدالت کے کچرے میں کھڑی ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے پاس وزارت علما کی کرسی میں بیٹھے ہیں، جو جج کے ساتھ بیٹھا ہو، کیا اسے بھی مجرم سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے بھی مجرم سمجھا جا سکتا ہے؟ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مقدمے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، خدالے ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کیس ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت باقی ساری مخلوق کو عدالت کے کشتے میں کھڑا کرے گا، مگر یار کو اپنے پہلے رحمت سے اٹھائے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ باقی ہر ایک سے جواب چلتی ہوگی مگر یار سے کوئی جواب چل نہیں دے گی۔ یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ لگے گا یا یہاں پتہ؟ یہ آپ کو وہاں پتہ چلے گا یا یہاں؟ آپ کو یہاں پتا تھا، اور اس سے یہ نہیں کہ آپ کو پتا تھا، آپ نے ہمیں بھی پتا دے دی۔ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، ہر ایک نے میرے گھر کا سوالی بن کے آنا۔ تو قیامت کے دن ہمیں بھی پتا چل جاتا، یہاں کیوں بتلایا؟ قیامت کے دن ہمیں بھی پتا چل جاتا کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون حاجت روا ہے، کون مشکل کشا ہے، کون لوگوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے، کون رحمت کا بادل بن کے سایہ فکر ہو رہا ہے۔ کہ قیامت کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ نبی پاک کو امت بڑی پیاری ہے، امت کے معاملے میں بڑے غیور ہے، اس لیے فرمایا جب لوگ میرا سہارا لینے آئیں گے تمہیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، رحمت کا بادل بن کے سب تمہارے سروں پہ سایہ کرنا۔ حضرت کی رحمی جب لوگ آپ کی در پہ سوالی بن کے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آنا لہا آنا لہا، شفاعت کے لیے تو میں تھا، شفاعت کے لیے تو میں تھا، دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ کہاں پھرتے رہے؟ کیوں دیری کر کے آئے ہو؟ جلدی کیوں نہیں آ گئے؟ پھر آپ سب امتوں کو اپنی زلفوں کے کنڈلوں کا سیر بنا کے اپنی کملی کی چھاؤں میں لے کر کے اللہ کی حاضری کے لیے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کے حریم الناز سے پہنچیں گے
انجیل پر نماز سنا دوں تھوڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دروازے پہ دستک دیں گے تو جس طرح مدتوں پچھڑے ہوئے یار کو پتا چلے کہ میرا یار اب میرے مکان کے دروازے پہ آ گیا ہے، وہ دوڑ کے آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اسی انداز میں اللہ رب العزت تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کے کہے گا مرحبا اے محبوب کیسے آنا ہوا، اے محبوب خوش آمدید کیسے آنا ہوا. نبی کریم علیہ السلام عرض کریں گے خدایا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اس وقت تو نے یہ کہا تھا کہ میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی سب کچھ میں تیری محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں. پھر اسی بات کو یاد کر اور جس طرح پیدا ہر ایک کو میری محبت کی وجہ سے کیا ہے، آج ان کی بخشش کا سامان بھی میری محبت کی وجہ سے کیا ہے. اللہ اللہ رب العزت فرمائے گا خوش نبی کے انداز میں جس طرح یار یاروں سے خوش نبی کرتے ہیں. محبوب خالی دعوی کر دیا ہے تو ثبوت بھی ہے، کوئی حوالہ بھی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا. آپ عرض کریں گے اجازت ہو تو میں گواہ پیش کرتا. آپ جائیں گے حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت عیسیٰ کو ساتھ لائیں گے کہ آؤ اتنی سی گواہی دے دو، باقی تو میں کام آپ کر لوں گا. تم اتنی سی گواہی دے دو کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو محبوب کی وجہ سے پیدا کیا. جب یہ حضرات اللہ کے حریم ناز میں پہنچیں گے اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ہر چیز ان کی محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں اور انہوں نے تمہیں گواہ بنایا ہے، تو تم اس دعوے کے بارے میں کیا بیان دینا چاہتے ہیں؟ وہ سارے عرض کریں گے کہ جو صحیح سے جو کتابیں تم نے ہم پہ نازل کی ہے ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تم نے ہر چیز کو یار کی محبت کی وجہ سے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کہیں گے کہ جو قرآن تو نے مجھ پہ نازل کیا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نے سب کچھ یار کی محبت کی وجہ سے پیدا. سرکار کی مراد کیا ہے وہ اللہ جانے آپ جانے، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ سرکار کا کہاں لکھا ہوا ہے. اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. محبوب اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا. پیدا حضرت آدم کو کیا جا رہا ہے، خلافت کا تاج ان کے سر پہ سجایا جا رہا ہے، مگر بجائے رکھو آدم کہنے کے ربوں کا کہا جا رہا ہے. محبوب اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. جب پیدائش آدم کی بات ہے، خلافت آدم کی بات ہے، حضرت آدم کے اعزازات امتیازات کی بات ہے تو اللہ یوں فرماتا اس قال رب آدم علیہ الملائکۃ سے آدم کی رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، مگر آدم کا رب کہنے کی بجائے رب کو کیا کہا ہے کہ تیرے رب نے کہا، تو پتا چلا مقصود آدم نہیں اس بہانے تمہارا اظہار مقصود ہے. اس لیے رب کو کیا فرمایا. ایک اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. دوسری جو میں نے پہلے پڑھی ہے اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نبی پہلے آئیں گے، وہ محبوب پاک کے لیے اعلانات کریں گے. جب آپ آ جائیں گے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ بھی امتی بننے کے پابند ہو جائیں گے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم کیا باقی مقصود نہیں مقصودات کی جانب. بہرحال اس وقت اللہ رب العزت محبوب پاک کا دعویٰ مان لے گا جیسے کہ پہلے جانتا تھا، اور پھر آپ کو عرش کی دائیں جانب کرسی میں بٹھا دیں. ہماری کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اللہ کریم ناز میں حاضر ہوں گے. یوں ہی آپ کی نظر اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں میں پڑے گی تو سر مسجود ہو جائے. چہرے نے دعا کو زمین پہ رکھ دیں گے، زلف واللیل خاک پہ بکھر جائے گی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں گی. جب محبوب کو اللہ اس حال میں دیکھے گا تو اس کا قہر و غضب رحمت کرم میں بدلے گا، اس کا جلال جمال میں بدلے گا اور اس کا انتقام و انعام میں بدل جائے گا اور کہے گا یا محمد ارفع راسک کل قصبہ خل کوتا بشا شفا. محبوب سر اٹھا لیجیے، تم کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، تم مانتے جاؤ میں دیکھا جاؤں گا، تم چھڑاتے جاؤ میں چھوڑتا جاؤں گا. زندہ باد.
مسلک احمد رضا خطب بریلوی شیخ العزیز اسلام اشرف چالوی شیخ العزیز اسلام اشرف چالوی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کے حج کی دائیں جانب کرسی میں بٹھا دیا جائے. ادھر اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق جلوہ بگن ہے, ادھر محبوب اللہ کے پہلے رحمت سے شان محبوبی کے ساتھ جلوہ گر ہے. کیسا عجیب منظر ہوگا. حضرت حسن رضا علیہ رحمت سے اس منظر کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا, جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے, جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے, جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے. اگر خدا کو تلاش کرنا ہو تو پہلے مصطفیٰ میں, اور مصطفیٰ کریم کو تلاش کرنا ہو تو اللہ کے پہلے رحمت. جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے, جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے, اور خدائی کی سب ادھر پھرے گی جدھر والی مقام. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی, اور ان کی مرضی خدا کی مرضی, انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. درست پڑھ لیں. میں تمام آداب سے گزارش کروں گا کوئی آدمی پرچی دینے کی ضرورت نہ کرے, ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں. السلام والسلام خیال میں ختم ہی کر دیں, 1 بج گیا ہے, 12 تک آپ کا وقت تھا. چلو جواب لیجیے, جواب سے یا رسول اللہ پکارنے کا ثبوت دے. علماء دیوبند کے آخری شہریار سے ہے مولانا حسین احمد صاحب مدنی, وہ شہاب ثاقب میں کہتے ہیں 5 صورتوں میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. کوئی خوشی میں پکارے یا رسول اللہ پھر بھی جائز, کوئی غمی میں پکارے یا رسول اللہ پھر بھی جائز, کوئی درود شریف کے اندر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر بھی جائز, کوئی یہ عقیدہ رکھ کے کہے یا رسول اللہ کہ اللہ میری آواز کو آپ تک پہنچا دیتا ہے پھر بھی جائز. 5ویں صورت کیا ہے کہ کوئی آپ اتنا پہنچا ہوا ہو کہ جسمانی کثافت ختم ہو چکی ہو, روح اس کی نورانی بن چکی ہو, ولایت کے مقام پہ فائز ہو, اور مساف سے اس کی ولایت کی قوت کے مقابل ختم ہو چکی ہو, وہ قرب میں بدل چکا ہو, اس کے لیے بھی یا رسول اللہ کہنا جائز. 5 صورتوں میں جائز ہے. 5ویں صورت سے ذرا غور کرو کہ ایک ولی ہو, امتی ہو, ولی ہو, جسمانی قدورتیں ختم ہو چکی ہو, ظلمات جسمانی ختم ہو چکی ہو, روحانیت منور ہو چکی ہو, تو اس کے لیے یا رسول اللہ جائز ہے جو سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت سے براہ راست حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضیں پیش کر سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. میں پوچھتا ہوں حضور کا نام جپنے والا تو اتنا کامل ہو سکتا کہ اس کی جسمانی مادیت ختم ہو جائے, ظلمانیت قدورت ختم ہو جائے, سراسر روحانیت بن جائے, اور ہزاروں میل دور سے سرکار کی بارگاہ میں خود عرض پیش کر سکے. تو جس کا نام جب کہ 29 مقام پہ پہنچا وہ اتنے کامل کوئی نہیں کہ کمزور امتی جہاں بھی ہو اس کی عرض وہاں سے معلوم کر کے کرمست کر دیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس کو سرکار کی زیارت نہ ہو رہی ہو وہ یہ وظیفہ پڑھے, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ. دائیں جانب توجہ کر کے یا رسول اللہ, بائیں جانب توجہ کر کے یا نبی اللہ, دل کی طرف توجہ کر کے یا حبیب اللہ. یہ پڑھتا رہے تو بیداری بھی نہیں تو خاص ضرور سرکار کی زیارت ہو جائے. اہل مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر مرد عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے, جوان بچے غلام گلیوں میں دوڑ رہے اور پکار رہے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. مسلم شریف بابل حضرت سے موجود. یہ مہاجرین کا, انصار کا, اہل مدینہ کا متفقہ نعرہ ہے جس پر نبی پاک کی بھی مہر تصدیق ہے. کیونکہ آپ موجود ہیں, آپ نے انکار نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا, تو آپ کی بھی مہر تصدیق ہو گئی, حدیث تقریری بن گئی. تو مہاجرین کی سنت, انصار کی سنت, طبرانی کی حدیث ہے, فتح الباری شرح بخاری میں موجود ہے, عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے, مرکات شرح مشکات میں موجود ہے. حضرت طلحہ ابن فرار رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں,
بیمار ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، سرکار کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ موت کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، فرمایا یہ میت تمہارا رات نہیں نکال سکے گا، جب بھی فوت ہو غسل کفن دے لو تو مجھے اطلاع کرنا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ لیکن صحابی نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ رات ڈھل چکی ہے، اندھیرا ہے، رستے میں یہودی بستے ہیں، اگر سرکار کو تکلیف دی گئی اور کوئی یہودی تکلیف پہنچا دے تو میرے لیے قبر میں بھی ندامت کا سامان ہوگا کہ میری وجہ سے رب کے محبوب کو تکلیف پہنچی، لہٰذا رات تکلیف نہ دینا، رات مجھے نماز پڑھ کے دفن کر دینا، صبح حضور سے عرض کر دینا، دعا کر دیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انہیں دفن کر دیا گیا، صبح حضور سے عرض کیا گیا، آپ نے کہا چلو اس کی قبر پہ جا کے نماز پڑھ۔ صحابہ کو ساتھ لیا، قبر پہ تشریف لے آئے، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کے تم رفع یدیک، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، اللہ ملک طلحہ کا صدحۃ الیہ ویدحۃ ہوا الیک، خدایا میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وہ اس طرح حاضر ہو کہ تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، وہ تجھے دیکھ کے مسکرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظریات اہل سنت، مسلک اہل سنت۔ وہ ایسے حاضر نہ ہو، وہ ایسے حاضر نہ ہو جس طرح مجرم حاکم کے پاس، بلکہ ایسے حاضر ہو جس طرح یار یاروں کے پاس آتے۔ دشمن سامنے آئے تو چہرے پہ سرخی آتی ہے، آنکھیں خون برساتی ہے، انگارے برساتی ہے، ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، لیکن یار سامنے آئے تو اختیار ہونٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ عرض کیا خدایا یہ ایسے حاضر نہ ہو جس طرح مجرم حاکموں کے پاس آتے ہیں، بلکہ ایسے حاضر ہو جیسے یار یاروں کے پاس۔ سرکار نے خود دعا کیا۔ نعرہ تحریف، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ فکرہ نہیں ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ کتابیں سچ ہی ہے، وہ بتلائیں ہم اینک مہیا کر دیتے ہیں، کتاب نہیں تو کتاب پیش کر دیتے ہیں، اینک نہیں تو وہ نمبر بتلا دو ہم شیشے مہیا کر دیتے ہیں، پیسے بتلا دو ہم پیسے پیش کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے خود بھی مطالعہ کر لیا کرو، ہمارا ہی کر لے، ہم تمہیں مطالعہ کر کے حوالے تلاش کر دیں، تم آپ نہیں مطالعہ کر سکتے۔ مروان کو حضور علیہ السلام نے ملک بدر کیا تھا تو حضرت عثمان غنی نے اسے واپسیوں منگوایا تھا۔ یہ ایک ایسا موالتا ہے جو پہلے کر دیا، اور پڑھا لکھا جاہل اسی موالتے میں مبتلا ہے۔ وہ جی مروان کو نبی پاک نے جلا وطن کر دیا تھا، حضرت عثمان نے کتنا ظلم کیا، واپس بلا لیا۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے جلا وطن کر دیا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 7 سال بنتی ہے، اگر دوسرے قول لیے جائیں یا 5 سال یا 7 سال، تو 7 سال کے نابالغ بچے کو کس جرم میں جلا وطن کیا جاتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد تو مکلف ہوتا ہے، اسے تو سزا دی جا سکتی ہے، تو نابالغ بچے کو کس جرم میں یہ سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مروان کو واپس بلا لیا تھا جسے نبی پاک نے جلا وطن کر دیا تھا۔ تو مروان کو جلا وطن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس طرح حضرت عثمان کی کون سی غلطی بنتی؟ جرم ذمے لگانا ہو تو کچھ عقل مندی کا بھی مظاہرہ کر لیا کرو کہ جلا وطن وہ ہو رہا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، تو جلا وطن کیسے ہو گیا؟ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو آپ وہی کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ اگر وہی کا انتظار ہوتا تھا تو پھر علم غیب نہیں ہو سکتا ہے، وہی کا انتظار ہو، اجازت کے لیے اجازت اظہار کی ہے یا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات؟ علم تو ہے لیکن اس کو ظاہر کب کروں گا جب اللہ اجازت دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اوزن علی ان کو حدثکم ان مالک ان الجن الملائکہ، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ فرشتوں میں سے فرشتے کے بارے میں تفصیلات تمہیں بیان کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت کی بجائے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں سوال کا جواب نہ دے سکوں تو تم کہو گے وہ سنتے تھے بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، آج پتہ چل گیا نہیں ہمارے سوال کا جواب آیا۔
تو میں اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر ماروں گا، کوئی نہ کوئی جواب دے دوں گا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں سیالوی کو کچھ نہیں آتا، اسے پتہ نہیں ہے، ایک نفسانی تقاضا ہے۔ لیکن اللہ نے بتلایا کہ میرے محبوب میں یہ نفسانی تقاضے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ میرے علم پر اعتراض نہ ہو، میرے علمی بات ختم نہ ہو جائے، یہ روزاب ختم نہ ہو جائے، وہ میری اجازت کو منتظر رہتے ہیں، اجازت دیتا ہوں تو بولتے ہیں، اجازت نہ دیتے نہیں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگی، اس سے بڑا بھی تو نازک معاملہ ہو سکتا ہے، بیوی پہ الزام تہمت، اور سرکار چپ ہے، نہیں بولتی۔ جب اللہ رب العزت آیتیں بھیجنے سے گا ارادہ فرمایا، اس وقت سرکار نے مراد بیان کر دی۔ جب تک اللہ رب العزت نہیں بولا، اللہ رب العزت سے پروگرام آیات بھیجنے کا نہیں بنایا، سرکار چپ رہے۔ صحابہ کو مشورے لیتے رہے، عمر تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرض کرتے ہیں حضور اللہ مچھی تمہارے کرتے پہ نہیں بیٹھنے دیتا، کیوں؟ گندی جگہ پہ بیٹھے۔ جو خدا مچھی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی معمولی پلیزی سے تمہارے کرتے کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور تمہارے حریم اور حرم جو ہے انہیں کیوں نہیں محفوظ رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں عثمان یہ تہمت لگی ہے عائشہ پہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ فرض کرتے ہیں اللہ نے تمہارا سایہ زمین سے نہیں بڑھنے دیا کیونکہ وہ تمہاری ایک مثال ہے، تو جو تمہارے سائے کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ تمہاری ذات کی اور تمہارے حرم کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ عثمان کا ایمان ہے اس بات کا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی تیری رائے کیا ہے؟ عرض کیا تم مسجد میں جوڑے پہن کے آئے، جوڑوں کے ساتھ نامناسب چیز لگی تھی، اللہ نے حکم دیا اسے اتار، تم نے نماز میں اتار دی۔ جو خدا جوڑوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ معمولی چیز لگے تو تمہارے جوڑوں تمہارے پاؤں میں جوڑوں کو گوارا نہیں کرتا، وہ تمہارے گھر میں ایسی پلیزی کیسے برداشت کرتا؟ اگر ہوتی کوئی ایسی کمزوری تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل کر دیتا۔ اس لیے علی کا ایمان یہ ہے کہ عائشہ پاک دامن۔ حضرت اسامہ سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی اہلو کا ولا نعلم الا خیرا، تمہاری بیوی ہو تو اس میں برائی کیسے ہو سکتی؟ حضرت ایوب انصاری کی بیوی جو ہے ان سے ابو ایوب نے جا کے کہا سنا یہ تہمت لگی عائشہ سے۔ انہوں نے کہا اگر تو ہوتا حضرت عائشہ کے ساتھ تو ہوتا کیا تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن میں تجھے قسم دیتی ہوں اگر میں ہوتی نبی پاک کی بیوی تو کبھی میرے دل میں ایسا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ تو وہ صفوان اس سے بہتر ہے، عائشہ اس سے بہتر ہے، تو وہاں یہ بات کیسے ہو سکتی؟ تو صحابہ کرام کو پتہ چل رہا ہے کہ عائشہ سے بدا ہے، نبی پاک کو پتہ کوئی نہیں۔ صحابہ کی عقلیں زیادہ تھی، نبی پاک کی کم تھی۔ صحابہ کو جو دلائل نظر آ رہے ہیں حضور کی ذات نہیں نظر آ رہے ہیں، واحد تفصیل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کی بلا شاہ کا نبی تھا۔ حضرت عمر جو دلیل دے رہے ہیں وہ حضور کے کرتے کی اور مکھی کی ہے کہ آپ کے کرتے پہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، حضور نے کبھی دیکھی تھی مکھی بیٹھتی؟ حضرت عمر کو پتا ہے مکھی نہیں بیٹھتی، نبی پاک کو کوئی نہیں پتا تھا مکھی اللہ نہیں بیٹھنے دیتے۔ حضرت عثمان کو پتا ہے سایہ کوئی نہیں، نبی پاک کو پتا کوئی نہیں تھا میرا سایہ کوئی نہیں اور کیوں نہیں تھا۔ حضرت علی کو پتا ہے جوتا اتروا دیا گیا، نبی پاک کو نہیں پتا میرا جوتا کیوں اتروایا گیا۔ جو ایسے جوتے میرے پاؤں میں پسند نہیں کرتا وہ ایسے بیوی میرے گھر میں کیسے پسند کرے گا؟ تو کیا صحابہ کو یہ دلائل سوچے نبی پاک کو نہیں سوچ سکتے تھے؟ بات پوری کی گمائے ہم سے کرے ہوا اگر آپ شاید سے بولتے تو ہم بولتے، لیکن وہاں بھی حکم میں رکھ کر انتظار کیا، اجازت ملے تو بیان کروں، اجازت نہ ملے کیا کم از مشت ریش والے امام کی ابتدا میں نماز جائز ہے؟ امام کی داڑھی 4 انگل سے کم ہو، قبضے سے کم ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے۔ اگر پچھلوں نے الٹے اسٹے کے ساتھ مٹائی ہوئی ہو اور امام کی چلو 2 انگل بھی ہو تو پھر بھی اماموں سے تو بہتر رہا۔ اس لیے مسئلہ عام مقتدیوں کا نہیں ہے، صرف امام کے منہ پہ داڑھی ضروری نہیں، ہر مسلمان کے منہ پہ داڑھی ضروری ہے۔ یہ امام کی علامت نہیں، اسلام کی علامت ہے۔
مقتدیوں پر بھی لاگو اور یہ واجب ہے. اسے سنت کہتے ہیں ثابت کی سنت ہونے کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے واجب ہے. اور واجب کا تعارف یا فرض کا تعارف گناہ میں ایک جیسے، ادا میں بھی ایک جیسے. تو لہٰذا اگر پیچھے پوری داڑھی والا ہو اور امام کی داڑھی چھوڑتی ہوگی تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. اگر پچھلے بھی ایسے ہیں تو پھر جیسا امام ویسے مقتدی، جیسے مقتدی ویسا امام، پھر ہو جائے. الحمدللہ. حضرات ایک ضروری اعلان کی بات فرمائیں. 12 اگست بروز ہفتہ دن کو بھی اور رات کو بھی جامعہ حنفیہ عظمت الاسلام علیہ میں ایک عظیم الشان جلسہ اور رسم منایا جا رہا ہے. تمام آباد قبولیت فرما کر ثواب دار حاصل کریں. دامنے مصطفیٰ کے عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے ماتھے شفاعت کا تیرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان اور کیجیو سایہ کے دے سایہ اور سلام سب کے مگے السلام یا رحمت للعالمین. دست بتا کرے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا يا مولانا لا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المكرم. اللهم ارزقنا زيارة روضة حبيبك المكرم. اللهم اشف مرضانا إنه لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله لا يشفى. اللهم اشفنا من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة. اللهم اشفنا من جميع الأمراض الغالية والنسوانية. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب أهل بيت حبيبك وحب أصحاب حبيبك وحب أولياء أمة حبيبك وحب عمل يقربنا إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولياء أمته
اپنے